السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، روز اول سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ، محبوب اور مقبول دین صرف اور صرف اسلام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین صرف اور صرف اسلام ہے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہم سب کے آقا نبی اکرم نور مجسم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء کرام اور رسولان اعظام اس دنیا میں تشریف لائے، تمام کے تمام اسی دین کی دعوت و تبلیغ اور نشر و اشاعت کے لیے بھیجے گئے تھے۔ دین اسلام کی بنیاد 4 چیزوں پر ہے: توحید، رسالت، آخرت اور شریعت۔ ان میں سے پہلی 3 چیزیں ہر نبی اور رسول کے دور میں یکساں رہی ہیں۔ ہم کسی بھی نبی یا رسول کی زندگی کا مطالعہ کر لیں تو ہم پائیں گے کہ ہر نبی اور رسول نے اپنے اپنے دور میں اللہ کے بندوں تک توحید کا پیغام پہنچایا ہے، نبوت و رسالت کی اہمیت و معنویت کو سمجھایا ہے، اور انہیں یقینی طور پر یہ بتایا ہے کہ یہ دنیا فانی ہے، یہ دنیا آزمائش کا گھر ہے جس کا حساب آخرت میں ہونا ہے۔ لیکن شریعت، جس کا مقصد دنیا میں زندگی گزارنے کا طریقہ، حلال و حرام اور جائز و ناجائز کے اصول ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی اور رسول کو ان کے دور کے حالات کے مطابق عطا فرمایا ہے۔ اسی دین اسلام کی دعوت و تبلیغ کے لیے ہم سب کے آقا نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی اس دنیا میں تشریف لائے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت و رسالت کے سلسلے کو آپ پر مکمل کر دیا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد اب قیامت تک کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو شریعت لے کر کے آئے، یہ شریعت قیامت تک لاگو رہے گی، اور اسی شریعت کے مطابق زندگی گزار کر ہم اپنی دنیا اور آخرت سنوار سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کے آقا نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر قرآن پاک کی جو سب سے آخری آیت نازل فرمائی، اس میں ارشاد فرماتا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے اور تم پر اپنی نعمتیں تام کر دی ہیں، اور تمہارے لیے دین کے طور پر اسلام کو پسند کر لیا ہے۔ اس آیت سے معلوم ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کوئی دین مقبول ہے تو وہ صرف اور صرف اسلام ہے۔ اسی دین پر چل کر ہم اپنے رب کو راضی کر سکتے ہیں، اپنی دنیا اور آخرت سنوار سکتے ہیں، اسی دین پر چل کر ہم جنت جیسی عظیم نعمت حاصل کر سکتے ہیں، اور اسی دین پر چل کر ہم اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچا سکتے ہیں۔ اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مقبول نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ اور جو اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین تلاش کرے تو اسے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، اور اسلام کے راستے سے ہٹ کر دوسرے دین پر چلنے والا انسان یا دوسری فکر اور دوسرے وے آف لائف کے اعتبار سے زندگی گزارنے والا انسان ہی آخرت میں خسارے میں ہوگا، ناکام ہوگا اور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا، اور ایسے ہی لوگوں کو جہنم کی ہولناک وادیوں میں ہمیشہ کے لیے پھینک دیا جائے گا۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ایک مقام پر ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اس آیت کریمہ میں ایمان والوں سے خطاب ہے کہ اسلام میں مکمل طور سے داخل ہو جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی پسند و ناپسند، اپنے جذبات و احساسات، اپنی خواہشات کو شریعت کے تابع کر دو۔ اگر ہمیں کامل مسلمان بننا ہے تو ہمیں اپنی جان، مال، اولاد، ہر چیز کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے تابع کرنا ہوگا۔ اسلامی اصول و احکام کو اپنی عقل کے ترازو پر تولنے کے بجائے اپنی عقل کو اسلام کے تابع کرنا ہوگا۔ ایک حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، کہ تم میں سے
سے کوئی اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی خواہشات کو میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ کر دے۔ ناظرین، اگر ہم اپنے بچوں کے لیے صرف دنیا کی کامیابی کی فکر کرتے ہیں، انہیں دنیاوی اعتبار سے کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں، ان کی دین کی فکر نہیں کرتے، ان کی آخرت کی فکر نہیں کرتے، تو یقین مانیے ہم اللہ کے راستے پر نہیں ہیں، ہم اسلام کے راستے پر نہیں ہیں، بلکہ شیطان کے راستے پر ہیں، جو ہمارا کھلا دشمن ہے، جس کا مقصد ہی انسانوں کو اللہ کے راستے سے ہٹانا ہے، حقیقی کامیابی کے راستے سے بہکانا ہے، جنت کے راستے سے ہٹا کر جہنم کے راستے پر لگانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دنیا کے ساتھ ساتھ اپنے دین اور آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، آج پوری دنیا میں ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں، خود اپنے ملک میں جن حالات کا ہمیں سامنا ہے، یہ کسی پر پوشیدہ نہیں ہے اور یہ کوئی نئی چیز بھی نہیں ہے، بلکہ ہر دور میں اسلام کو اور اسلامی فکر کو مٹانے کی کوششیں ہوتی رہی ہیں، لیکن اسلام کل بھی تھا، آج بھی ہے اور قیامت تک باقی رہے گا، کیونکہ اس کا محافظ خود اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، کہ وہ لوگ اپنے منہ سے اللہ کے نور کو مٹانا چاہتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی اپنے نور یعنی دین کو مکمل فرمانے والا ہے، اگرچہ کافر اسے ناپسند کرے۔ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عادہ تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، کوئی گل باقی رہے گا نے چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ ہمیں اسلام کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ خود اپنے دین کی حفاظت فرمائے گا، لیکن ہمیں خود اپنی فکر کرنے کی ضرورت ہے، اپنے گھر والوں کی فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ آج طرح طرح کے ہتھ کنڈوں کے ذریعے ہمارے بچے اور بچیوں کو بہکانے کی کوششیں ہو رہی ہیں اور انہیں اسلام سے متنفر کرنے کی سازشیں رچی جا رہی ہیں۔ ایسے پرفتن دور میں ہمیں اپنے اور اپنے بچوں کے ایمان و عقیدے کی حفاظت کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ آخر وہ اسباب جن کی وجہ سے ہمارے بچے فتنے کا شکار ہو رہے ہیں وہ ہم سب جانتے ہیں، ان میں سے کچھ اسباب جیسے موبائل، مخلوط تعلیم، سوشل میڈیا، یہ ایسے اسباب ہیں جن سے ہم چاہ کر بھی اپنے بچوں کو نہیں روک سکتے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کے اندر کچھ ایسی خصوصیات پیدا کر دیں جن کی وجہ سے وہ اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت کر سکے۔ اگر ہم اپنے بچوں کو 5 چیزوں کا پابند بنا دے تو انشاءاللہ ماحول چاہے جتنا خراب ہو جائے، ہر ماحول میں وہ اپنے ایمان و عقیدے کی انشاءاللہ حفاظت کر لیں گے۔ وہ 5 چیزیں یہ ہیں: نمبر 1، دین کی بنیادی اور ضروری تعلیم، نمبر 2، نماز کی پابندی، نمبر 3، درود پاک کی کثرت، نمبر 4، تلاوت قرآن پاک کی عادت، نمبر 5، توبہ اور استغفار۔ دین کی بنیادی اور ضروری تعلیم کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم اپنے بچے اور بچیوں کو ایمان مجمل اور ایمان مفصل کی پوری تفصیل کسی اچھے عالم کی نگرانی میں مکمل کرا دیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالی، انبیاء کرام، آسمانی کتابیں، فرشتے، تقدیر، قیامت اور آخرت کے حوالے سے ان کے بنیادی عقائد درست ہو جائیں، تاکہ حقیقی معنوں میں ان کا ایمان و عقیدہ مضبوط اور مستحکم ہو جائے، کیونکہ جب انسان ایمان و عقیدے کے اعتبار سے مضبوط اور مستحکم ہو جاتا ہے تو ایسے انسان کو شیطان آسانی سے نہیں بھگا سکتا۔ اسی لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کے بنیادی عقائد پر پوری توجہ دیں اور ان کے ایمان و عقیدے کی حفاظت کی ہمیشہ فکر کرتے رہیں۔ نماز کی پابندی کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم اپنے گھر کا ماحول ایسا بنائیں کہ گھر کے تمام افراد نمازوں کے پابند بن جائیں۔ جب انسان نماز کا پابند ہو جاتا ہے تو نماز کی برکت سے بہت سارے گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ نماز اسلام کا بنیادی رکن ہے۔ نماز
اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اور رضا حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ نماز میں بندوں کو اپنے رب سے ہم کلامی کا شرف ملتا ہے۔ نماز نمازی کو جہنم سے بچا لیتی ہے اور نماز نمازی کو بہت سی برائیوں سے روک دیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز انسان کو بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ جب انسان نماز کا پابند ہو جاتا ہے تو بہت ساری برائیوں سے خود بخود یہ سوچ کر بچنے لگتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ نماز بھی پڑھتا ہے اور ساتھ میں یہ برائی بھی کرتا ہے۔ یہ سوچ بھی نماز کی برکت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور نبی رحمت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف بھیجنا ایک مسلمان کے لیے عزت اور اعزاز کی بات ہے۔ درود شریف پڑھنے سے اللہ و رسول کی محبت، رضا اور قرب حاصل ہوتا ہے۔ دیدار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے درود شریف پڑھنے والوں کو عزت، بخشش، رزق میں وسعت، گھر میں برکت اور درجات میں بلندی جیسی عظیم بشارتوں سے نوازا ہے۔ اس کا سب سے عظیم فائدہ یہ ہے کہ درود و سلام پڑھنے سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عشق دل میں گھر کر جاتا ہے، اور جس دل میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت سما جائے، ایسے انسان کے لیے اسلام کی راہ پر چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ اطاعت مصطفیٰ اور اتباع شریعت اس کی عادت بن جاتی ہے، جو ہر ماحول میں اس کے ایمان و عقیدے کی حفاظت کا ہتھیار ہے۔ جس دل میں عشق مصطفیٰ سما جائے، اس دل میں دنیا کی محبت نہیں بیٹھ سکتی۔ جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں، جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کثرت کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں روزانہ تلاوت قرآن پاک کی عادت ڈالنی چاہیے، کیونکہ قرآن پاک ہدایت و رہنمائی کی کتاب ہے۔ قرآن پاک ہمارے لیے نظام حیات اور دستور زندگی ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت ذکر الہی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ جب انسان کا دل مطمئن ہو جائے تو اس کا اثر پورے انسانی وجود پر پڑتا ہے، کیونکہ انسان کے جسم میں دل کی حیثیت بادشاہ کی ہے، اور کوئی بھی بات پہلے ہمارے دل میں کھٹکتی ہے، پھر دماغ، ہاتھ، زبان اور دوسرے اعضاء تک وہ بات پہنچتی ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب انسان کا دل اچھا ہو جائے تو اس کا اچھا اثر پورے انسانی وجود پر پڑتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے مطابق قرآن پاک کی تلاوت سے دل کی وحشت اور ویرانہ پن دور ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت سے گھر میں اللہ کی رحمت و برکت نازل ہوتی ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت سے گھر سے ہر طرح کی بلائیں دور ہو جاتی ہیں۔ قرآن پاک کی تلاوت سے گھر میں امن و سکون کی فضا ہموار ہوتی ہے۔ قرآن پاک اپنے پڑھنے والے کی دنیا میں بھی حفاظت کرتا ہے، اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بخشش کے لیے سفارشی بن کر کے آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو پابندی کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے بچوں کے اندر تلاوت قرآن پاک کی عادت ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی توبہ و استغفار کرنے والے بندوں کو پسند فرماتا ہے۔ ہمارے پیارے آقا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو گناہوں سے پاک تھے، وہ بھی دن بھر میں 70 مرتبہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کیا کرتے تھے۔ توبہ و استغفار کرنے سے مشکلیں آسان ہو جاتی ہے۔ توبہ و استغفار کرنے سے غموں سے آزادی ملتی ہے، دل کا زنگ دور ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا انسان ایسا ہے گویا کہ اس نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا۔
جب انسان توبہ و استغفار کی عادت بناتا ہے تو اس کے اندر عاجزی اور انکساری پیدا ہو جاتی ہے، وہ اپنے اعمال کا محاسب بن جاتا ہے، جس کی وجہ سے گناہوں پر ندامت کا احساس ہوتا ہے اور آخرت کی فکر پیدا ہونے لگتی ہے۔ اور جو انسان اپنے اعمال کا محاسبہ اور اپنی آخرت کی فکر کرنے لگے تو انشاءاللہ اس کی دنیا بھی سنور جائے گی اور اس کی آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ ناظرین، اگر ہم اپنے اور اپنے بچوں کے اندر یہ 5 خصوصیات پیدا کر لیں تو انشاءاللہ ہم ہر طرح کے فتنوں سے محفوظ ہو جائیں گے، ہر طرح کی آزمائشوں کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ ارتداد، بے حیائی کے سارے فتنے ان کی برکتوں سے انشاءاللہ ناکام ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔